अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अहबाब, आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसे खुशनसीब इंसान के बारे में जिसका नाम भी असअद है। असअद, सबसे खुशनसीब इंसान, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। और असल में वो पूरी एक बहुत बड़ी कौम से था। उस कौम का जिक्र अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में 2 दफ़ा फरमाया है। और तो हम इस शख्सियत को इसलिए पढ़ रहे हैं ख़ास, इसकी वजह, ख़ास जो वजह है वो यही है कि अल्लाह पाक ने 2 दफ़ा कुरान मजीद में इसका ज़िक्र किया है। तो हम अक़वाम पढ़ रहे हैं कुरान मजीद की, इसलिए हम इसको यहाँ ज़िक्र कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। लेकिन इसके अंदर जो है फिर जाके हमें एक बहुत बड़ी मालूमात मिलने वाली है, और वो जो है वो शेयर करने वाली है। वो अच्छी चीज़ है। मैं ज़रा चाहता कि आपके साथ शेयर करूँ, इसलिए मैंने इसका इंतखाब किया। तो ये है जी कौम तुब्बा। तुब्बा, कौम तुब्बा का ज़िक्र जो है कुरान मजीद में 2 दफ़ा आया है। और अल्लाह पाक ने फरमाया अहुम खैरुन अम कौम तुब्बाइन, क्या ये काफिर बेहतर हैं या तुब्बा की कौम और उनसे पहले काफिर जिन्हें हमने हलाक किया क्योंकि वो मुजरिम थे। ये सूरह दुखान की है। और दूसरी आयत करीमा में अल्लाह पाक ने फरमाया है कि ऐका वाले, ये ऐका वाले हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और तुब्बा की कौम, गर्ज हर कौम ने रसूलों की तकजीब की। फिर पेंसिल या अल्लाह, मैंने ली हुई थी कल। ऐसी लड़की है, ये करेगी या फिर आयशा करेगी। ये 2 लड़कियां होती हैं जो कि माइक ऑन करके बच्चों को डांटती हैं। तो आयशा तो शुक्र है आज नहीं आई, वरना शोर आप सुनते, उसका शोर सुनते। शुक्र है आज नहीं आई, सलाम भी नहीं करती वो। आज अच्छी लड़की। अच्छा देखिए, सर मैं आई नहीं हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, अहलन वसहलन, अहलन वसहलन। मैं देख रहा हूँ जी आपको। मेरी आप कर रहे हैं ना अभी, ये तवज्जो, थोड़ी मैं फिर तवज्जो चाह गीबत रहा में था। खाऊं। मैंने देखा है, नाम देखा है जी। लड़की, मैं तभी मैंने आपको, मैं कोई गीबत थोड़ी करूंगा। अच्छा ये देखिए, ये ऐका वाले देखिए हम आप, कि ये ऐका वाले हैं और तुब्बा की कौम है। मैं इसमें आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये खुशनसीब कैसे है, जरा इसके बारे में हम ज्यादा पढ़ेंगे आज। सुनते जाएं आप सिर्फ। ये ऐका वाले या तुब्बा की कौम, गरज के हर कौम ने रसूलों की तकजीब की, लिहाजा उन पर मेरा वादे अजाब सादिक आया। अब सुने जरा। तुब्बा यमन के हिमयरी, हिमयरी को हुकूमत के बादशाहों में से एक बादशाह, यानी हर बादशाह को तुब्बा कहते थे, उनमें से एक बादशाह की हम आज जिक्र करने लगे। उसी वजह से उनको मजमूई तौर पे तबाबेआ कहा जाता है। तबाबेआ, जैसे हम लोग हैं ना, अहनाफ हैं, अहनाफ। और इमाम अहमद बिन हंबल के जो मानने वाले लोग हैं उनको हम कहेंगे हनाबेला, हनाबेला, शवाफिया, शवाफे। तो इस तरह जो है ये तबाबेआ कहा जाता है। तुब्बा अकबर, जिसका जिक्र कुरान मजीद में आया है, उससे मुराद उसका नाम था हसन बिन असअद बिन अबी कर्ब। उसके बारे में कहा गया है कि वो 10वीं सदी कबल मसीह में हुक्मरान रहा है। ये कब की बात हो रही है जी? 10वीं सदी कबल मसीह, यानी 2000 ये कर लो और 1000 वो कर लो, 3000 साल पहले गुजरा है ये वाला शख्स, हसन बिन असअद। उसकी फतूहात का दायरा शिमाल में शाम और मशरक में तुर्किस्तान तक फैला हुआ था। आप अंदाजा कर सकते हैं हुकूमत का। अभी मैं नक्शा दिखाऊं आपको तो हैरान हो जाएंगे कि यमन से जरा नक्शा खींचो ना समरकंद तक, और ये जो हमारे ऊपर के उज्बेकिस्तान तक, काजिकिस्तान तक, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितनी बड़ी हुकूमत के मालिक थे ये लोग। अल्लाह ने इनका जिक्र किया है, हत्ता कि वो समरकंद में भी दाखिल हुए थे। तुब्बा ने दारुल हुकूमत के तौर पे 2 शहर मारिब और जफार आबाद किए। याद रहे कि यही वही मारिब है जिसका सबा का मशहूर डैम सद आली कायम था। ये जो सबा है, मुल्क सबा, यमन के बेहतरीन तरीन जो है हुकूमतों में से एक। ये बात भी मशहूर है कि उसने सबसे पहले काबे के गिलाफ पहनाया था। इस वजह से मैं इस शख्सियत को पढ़ना चाह रहा था। खाना काबा को पहला गिलाफ जिसने पहनाया है, ये यही शख्स था। आजकल हम ये मज़ारात पे चादर चढ़ाते हैं, वो कहते हैं चादर चढ़ानी है। ये असल में क्यों करते हैं, ये इसी वजह से शुरू हुआ था। ये जो तुब्बा था ना, तुब्बा, ये आया था और इसने जो है वो गुस्ताखी की, जो है ना वो की थी, नियत की थी, और ये बीमार हो गया एकदम से, उस पे एकदम असर हो गया। तो फिर ये उसने तौबा की और ये ठीक हो गया, तो इसने खाना काबा पे गिलाफ चढ़ाया। अंदाजा करें, तो वो जो गिलाफ चढ़ाया है ना उसने, ये 3000 साल पहले, ये इस्लाम से पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको, उस वक़्त से चला आ रहा है ये गिलाफ काबा। हम इसकी ज़रा तफसीर पढ़ेंगे इंशाल्लाह, अभी मज़ीद पढ़ने वाले हैं हम आगे जाके। ये देख रहे हैं आप, ये देखिए इसकी हुकूमत देखें ज़रा, ये यमन है बिल्कुल, जो है ना वो आखिरी हिस्सा है इसका।
اور اس کے بعد بحر عرب ہے، یہ یہاں سے چلے مکہ مکرمہ سے یہ چلتے چلتے سمرقند تک آ گئے، اور یہ ہمارا سارا علاقہ ہمارا اس کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بہت بڑی حکومت کے مالک تھے یہ لوگ۔ اچھا جی، یہ دیکھو اللہ پاک نے کیا فرمایا، کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا تبع قوم کے لوگ؟ وہ کتنے طاقتور لوگ تھے، ان کا ذکر کیا ہے۔ تبع، عرب مورخین سبا اور حمیر میں کوئی فرق نہیں کرتے، اس لیے سلسلہ حمیری سے الگ انہوں نے کسی بادشاہ کا ذکر نہیں کیا۔ اب البتہ حمیر کہ انہوں نے دو ٹکڑے کیے ہیں، اچھا اس کی ضرورت نہیں، ہم ذرا نیچے چلتے ہیں۔ یہ ان کو اپنی قوت پہ بہت ناز تھا، اور ان سے پہلے بھی بہت توانا اور زور آور قوم جو تھی نا وہ گزری تھی، لیکن یہ بڑے طاقتور تھے، تو اللہ پاک نے ان کا ذکر کیا بہت زیادہ۔ یہ دیکھیں، اس سے پہلے نوح کی قوم، اہل رس، سمود، عاد، فرعون، برادران لوط، اہل ایکا اور تبا کی قوم نے جھٹلایا۔ دوسرے مقام پہ کیا فرمایا، یہ قریش بہتر ہے یا تبا کی قوم؟ جو قومیں ان سے پہلے گزری ہم نے انہیں برباد کیا، وہ مجرم تھے اس لیے۔ یہ ہم حضرت سلیمان السلام کے بارے میں بھی جب پڑھیں گے نا تو یہ سبا اور حمیر کا ذکر آئے گا وہاں پر، ٹھیک ہے؟ اب میں ذرا یہاں سے جا رہا ہوں کہیں اور، یہ یہاں سے ذرا پڑھتا ہوں میں۔ تبا پہلی جگہ، اچھا کہہ رہے ہیں کہ قوم تبا کا ذکر جو ہے دخان اور سورہ قاف میں آیا ہے۔ پہلی جگہ آیا ہے کہ یہ لوگ قریش، یہ جو قریش ہے بڑھ کر ہیں یا تبا والے۔ دوسری جگہ فرمایا کہ مکذب جو امتوں کے ذکر میں ہے کہ سمود اور عاد اور فرعون اور لوط والے اور اہل ایکا اور قوم تبا سب تکذیب پیغمبر کر چکے تھے۔ پچھلی تاریخ میں جنوب عرب کے سلطنت یمن کے بادشاہوں کا ایک خاندان کا لقب تبا ہوا ہے، جس طرح ملوک و سلاطین مصر کا ایک خاندان لقب فرعون ہے نا، ہر بادشاہ کو فرعون ہی کہتے تھے۔ ہر خاندان اپنے وقت کے عظیم الشان اور جلیل القدر فرمان رواؤں کا تھا، اور ان کے حدود سلطنت علاوہ حمیر، حضرموت یعنی یمن اور علاقہ سبا کے شمال میں شمال عرب تک اور مغرب میں افریقہ تک وسیع تھا۔ اس خاندان میں فرمان روائی تقریباً 250 سال تک رہی، 250 سال تک۔ ان کے زمانے کا تخمینہ ظہور اسلام سے 7-8 صدیوں قبل کا ہے۔ اب اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم کس دور کے، ہم 3000 پہلے کی بات کر رہے تھے نا، 3000 سال پہلے، اور اب ہم 700-800 سال پہلے کا ذکر کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے تھے۔ اب میں آپ کو خوشخبری بتاتا ہوں کہ یہ لوگ ہے کیا، یہ لوگ انہوں نے کیا ان کو نصیب ملا۔ یہ ابھی رسول اللہ تشریف بھی نہیں لے آئے اور یہ لوگ ان پہ ایمان لے آئے تھے، اندازہ کریں ان کی خوشبختی کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے لیکن یہ مومن تھے۔ عجیب بات ہے، رسول اللہ نے منع فرمایا ان کے بارے میں بھی بتاتا ہوں میں آپ کو۔ مورخ ابن حبیب نے لکھا ہے کہ قرآن مجید میں جس تبا کا ذکر آیا ہے اس کا نام زید بن یمال تھا، اور ابن حشام نے میں ہے کہ اس نے مدینہ منورہ سے یمن تک سڑک بنوائی تھی۔ اندازہ کرو مدینہ منورہ کا ذکر کہاں سے آ گیا، مدینہ منورہ تو بعد میں مدینہ منورہ بنا ہے نا، وہ تو پہلے تو مکہ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ اتنا خوش نصیب انسان تھا کہ اس کو پہلے سے پتہ لگ گیا تھا کہ وہ جو رسول آنے والے ہیں وہ مدینہ منورہ میں رہیں گے، اصل پیدا تو مکہ میں ہوں گے لیکن رہیں گے مدینہ منورہ میں۔ تو مدینہ منورہ کی طرف اس نے جلوس نکالا باقاعدہ سے، اور وہاں جا کے خوشیاں منائی، رسول اللہ کی آمد کی، اور اس کے بعد پھر جو ہے سڑک بنوائی، یمن تک ہی سڑک بنوائی تھی مدینہ منورہ سے۔ اوہ کیا اتنا خوش نصیب انسان تھا کہ نہ پوچھیں۔ اچھا، جب مشرق سے مدینہ تک آیا تھا اور اسی سڑک سے اپنے وطن کو آنا جانا تھا، عرب طبا کی عظمت جلالت سے واقف ہی نہ تھے، بلکہ ان کے ہاں یہ بطور ضرب المثل مشہور اور زبان زد عام تھی۔ یہ ان کی باتیں قوم طبا کی۔ اچھا جی، میں ذرا ادھر جانا چاہوں گا، اور یہاں میں آپ کو نا بہت سارے آرٹیکل پڑھانے والا ہوں اور کچھ میں آپ کو بھیجنے والا ہوں۔ یہ جو ہے نا یہ میں آپ کو بھیجنے لگا ہوں، اس میں یہ اتنا بہترین لکھا گیا ہے کہ جو ہم لوگ اس مہینے پڑھ رہے ہیں قوم اقوام کی قصے، اس میں انبیاء کے قصے، یہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں نا شروع میں انہوں نے تفصیل ذکر کی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد پھر یہ قوم طبا کی طرف آتے ہیں، تو میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں، آپ اوپر سے پڑھیے گا، ٹھیک ہے؟ یہ یہاں سے سرزمین یمن جزیرۃ العرب میں واقع ہے، اور اس کا شمار دنیا کی ایسی آبادی اور بابرکت زمینوں میں ہوتا ہے جو ماضی میں درخشندہ تمدن کی حامل تھی۔ ان کے جو تمدن تھا نا، سویلائزیشن تھی، وہ نا لوگوں کو یاد تھی، حالانکہ 3000 سال پہلے۔ اس سرزمین کے بادشاہوں کا عمومی نام تبا تھا، تبا۔ ان بادشاہوں میں حمیر، سبا، حضرموت اور یمن زیادہ معروف ہے۔
तुब्बा इसलिए कहा जाता था कि लोग इन बादशाहों की पैरवी करते थे, ताबेदारी करते थे। बाज़ मौरखीन के नज़दीक क्योंकि ये कौम अपने बादशाहों की पैरवी करते थे और बादशाहत का सिलसिला तकरीबन 750 साल या 1000 साल तक एक के बाद दीगरे जारी रहा। हमने अभी पढ़ा ना हम लोगों ने कि हमने कहा 3000 साल पहले गुजरे हैं जो उनका बाप गुजरा है, और वो जो आखिरी गुजरे हैं जो मुसलमान गुजरे हैं वो 250 साल पहले कबल मसीह गुजरे हैं। तो मतलब 750 साल का अरसा बनता है ये सारा। यानी हमारे यहाँ जिस तरह ये मुगल हुकूमत गुजरी है और इनके जो आसार हैं, उनकी मस्जिदें हैं, अभी तक ऐसी ही हैं जैसे पहले दिन हैं। हालांकि इनको 500 साल हो गए हैं, तभी तक अभी तक चली आ रही हैं, और वो ऐसे ही लग रहा है जैसे बस ये वही है और बिल्कुल ताज़ा हैं। इसी तरह ये लोग भी हैं, इनके जो आसार हैं अभी तक है। मैं दिखाता हूँ मैं आपको अभी। अच्छा जी, जिस तरह ईरान के बादशाहों को किसरा, तुर्क सलातीन को खाकान, मिस्र के बादशाहों को फिरौन और रूम के शहंशाहों को कैसर कहा जाता था, इसी तरह इनको तुब्बा कहा जाता था। बास का नजरिया यह है कि इन बादशाहों की ताकत और उसके असर रसूख की वजह से लोग इनकी पैरवी करने पर मजबूर थे। पैरवी के अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। ये कितना प्यारा लिखा है। कुछ मौरखीन का ख्याल है कि तुब्बा साइवे की पैरवी को कहा जाता है, इसलिए इन बादशाहों की हुकूमत जमीन के इतने वसी हिस्से में फैली हुई थी जहां जहां सूरज की किरणें पड़ती थी वहां तक उनकी हुकूमत होती थी, और लोग उनकी हुक्म की तामील में पाबंद होते थे, चाहे यमन के जिस हिस्से से उनका ताल्लुक हो। इन बादशाहों ने तवील अरसे तक तसलसल के साथ हुकूमत की, जिसमें उन्होंने कानून ये क्या है, कानून और हाँ कानून है ये, कानून और गुड गवर्नेंस के जरिए कमेटियां तश्कील दी। अपनी हुकूमत कायम करने के बाद अपनी हुकूमत को जोग्राफियाई सतह पर वसअत दी, और कहा जाता है कि उनकी हुकूमत सरजमीन इराक, मक्का मदीना समेत हिंदुस्तान और चाइना तक वसी हो चुकी थी। उन बादशाहों ने खानकाबा को गिराने का मजमूम इरादा भी किया था। अब यहाँ से बात शुरू हो रही है अहबाब, जो दूसरा हमारा सेशन है इस सबक का। मगर बादशाह अचानक बीमार पड़ गया, जिसकी वजह से वो न सिर्फ अपने बुरे इरादे से बाज आया बल्कि उस बुरे ख्याल को तर्क करते हुए खाना खुदा पर नई चादर रिदाए यमानी अल्लाह चढ़ाई, जिसका सिलसिला आज तक जारी है। देखो इतना खुशनसीब इंसान है यार। उन तमाम बातों से इन तमाम बातों से काबा की अजमत वाज़ेह होती है। हम बात कर रहे थे कुरान करीम के औसाफ की, तो वो फिर हम अभी नहीं करेंगे। हम हाँ चलो हाँ ये पढ़ लेते हैं बच्चे, इनमें हमारा जिक्र है। मूसा की कहानी जिसमें बादशाह का जिक्र मिलता है, उस बादशाह का नाम फिरौन था, मगर यहाँ लफ्ज तुब्बा से मुराद कोई और बादशाह है जिसका नाम तारीख में असअद बिलकर्ब अल हिमयरी जिक्र हुआ है। तारीखी शवाहिद के मुताबिक ये बादशाह नेक सिफत, मुनसिफ मिजाज होने के साथ तौहीद परस भी था। यही वजह है कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बादशाह पर लान तान करने से मना फरमाया, क्योंकि वो ये बादशाह मक्का मदीना के कुर्ब जवार में रिहाइश पजीर इसलिए हुआ था। देखा आपने, मक्का मदीना, असल में मदीना में रहा था वो, कि चूंकि गुज़िश्ता नबियों और मुकद्दस किताबों से आखिरी नबी मुरसल की आमद की बशारत उनको मिली हुई थी, इसलिए वो आखिरी नबी के इंतज़ार में मक्का के अतराफ में बैठे हुए थे। इस बात की तायीद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम भी फरमाते हैं। आपने फरमाया कि तुब्बा ने कबीले ओस और खजरज से कहा कि तुम यहाँ इस तरह से रहो कि अगर वो नबी आ जाए और तुम लोग उसको नबी को पालो तो उसकी खिदमत करो और उनके साथ निकलो जंग के लिए। क्या बात है, अल्लाह अकबर। इस बादशाह के बारे में ये नकल हुआ है कि यह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल आप अलैहिस्सलाम की शान में कसीदा पढ़ा करता था। ये देखो, नात पढ़ने वाला बंदा जो कि रसूलुल्लाह से 800 साल पहले गुजरा है, वो कसीदे पढ़ा करता था, उसने जुलूस निकाला बाकायदा से। इसलिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि असद हिमयरी को सब्बो शितम न किया करो, क्योंकि वो पहला शख्स है जिसने खाने खुदा पर चादर चढ़ाई। यहाँ कुरान करीम का खिताब कौम तुब्बा से है और इन आयात में कौम तुब्बा की मजम्मत की गई है जो काफिर थे, जिस तरह कौम लूत और कौम हूद काफिर हो गई थी, क्योंकि ये वो लोग नबी खुदा के मुनकिर थे। बस इससे ये साबित हुआ कि असअद हिमयरी मोमिन था। ये बहुत शानदार लिखा गया है, ये अरबी से तर्जुमा है। ये मैं आपको ना ये शुरू में आपको भेजूंगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, अब ये पढ़ना आपके लिए, तो आप खुद इसको पढ़ लेना प्लीज़। अच्छा जी, यहाँ एक और आर्टिकल है, इसको भी जरा सुनते जाएं जितना भी हमारे पास वक्त बचा है। तकरीबन 2500 लिखा है, ये कितना लिखा है? नहीं नहीं, पुरानी बात है कि मुल्क यमन में असअद तुबान हिमयरी नामी बादशाह की हुकूमत थी।
تو چونکہ یمن کے زبان میں بادشاہ کو طبہ کہا جاتا تھا، اس لیے تاریخ میں یہ بادشاہ طبہ اول یعنی پہلا بادشاہ اور طبہ حمیری کے نام سے مشہور ہے۔ ایک مرتبہ طبہ اپنے وزیر کے ساتھ سیر پر نکلا، تقریباً 1,13,000 پیدل چلنے والے اور 1,30,000 گھڑ سوار اس کے ہمراہ تھے۔ جس جس شہر میں یہ قافلہ پہنچتا، لوگ ہیبت اور تعجب کے مارے بہت عزت اور احترام سے پیش آتے تھے۔ اس سفر کے دوران طبہ ہر شہر سے 10 علماء منتخب کر کے اپنے قافل میں شامل کر لیا کرتا تھا۔ یوں کئی شہروں کی سیر کے بعد تقریباً 4,000 علماء طبہ کے قافلے میں جمع ہو گئے۔ جب یہ قافلہ شہر مکہ پہنچا تو وہاں کے لوگوں نے ان کی ذرا بھی آؤ بھگت نہ کی۔ یہ دیکھ کر طبہ کو بہت غصہ آیا۔ اس نے وزیر کو بلا کر اس کی وجہ پوچھی تو وہ بولا، بادشاہ سلامت، یہاں کے لوگ بہت عجیب و غریب ہیں۔ اس شہر میں ایک عمارت ہے جس کا نام کعبہ ہے۔ یہ لوگ اس عمارت میں شیطان اور بتوں کو پوجتے ہیں۔ یہ سب سن کر طبہ نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ وہ مکہ کے آدمیوں کو قتل کر کے عورت اور بچوں کو قیدی بنا لے گا اور ساتھ ہی خانہ کعبہ کو بھی گرا دے گا، اور پھر کعبہ کا نام خربہ یعنی ویران جگہ ہو جائے گا۔ کعبہ نہیں بلکہ خربہ۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ یہ خیال آتے ہی طبہ کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا۔ جب اس کی آنکھ، کان، ناک اور منہ سے بدبودار پانی بہنے لگا، جس کی وجہ سے اتنی سرانڈ یعنی بدبو پیدا ہو گئی کہ طبہ کے پاس ایک لمحہ ٹھہرنا کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ وزیر نے طبیبوں سے مشورہ کیا مگر کوئی بھی طبہ کا علاج دریافت نہ کر سکا۔ طبیبوں کا کہنا تھا کہ یہ کوئی آسمانی معاملہ لگتا ہے، جس کو ٹالنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ بیماری نے طبہ کی نیند اڑا کر رکھ دی تھی۔ اچانک رات کے ایک پہرے کا عالم صاحب وزیر کے پاس آئے اور ازداری سے فرمانے لگے، اگر بادشاہ میرے سوال کا سچ سچ جواب دینے کو تیار ہے تو میں اس کا علاج کر سکتا ہوں۔ وزیر نے یہ بات طبہ کو بتائی تو وہ فوراً راضی ہو گیا۔ چنانچہ جب عالم صاحب طبہ کے پاس پہنچ گئے جہاں ان دونوں کے علاوہ کوئی نہ تھا تو اس نے پوچھا، بتاؤ، سچ سچ بتاؤ، کعبہ کے متعلق تمہارے دل میں کوئی بات آئی تھی؟ طبہ جو بیماری کی وجہ سے مکمل نڈھال تھا فوراً اپنے برے ارادے عالم صاحب کے بیان کر دیے، جسے سن کر وہ بولے، تمہارے بیماری کی وجہ یہی بری نیت ہے۔ یہ بات یاد رکھو کہ کعبہ کا مالک چھپی باتوں کو بھی جان لیتا ہے، اس لیے اپنے دل سے برے خیالات نکال دو، اسی میں تمہاری بلا ہے۔ اور طبہ مرتا کیا نہ کرتا، فوراً برے ارادے سے طائب ہو گیا، اور ابھی عالم صاحب گئے بھی نہ تھے کہ وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ عالم صاحب کی یہ بات اپنی آنکھوں سے درست ہوتی دیکھ کر طبہ رب پاک پر ایمان لے آیا اور دین ابراہیم پر قائم ہو گیا۔ پھر اس نے کعبہ کی تعظیم کے لیے 7 غلاف بھی تیار کروائے۔ اس سے پہلے کبھی کسی نے کعبے پر غلاف نہیں چڑھایا تھا۔ اس کے بعد طبہ شہر مکہ کے رہنے والے کو کعبہ کی حفاظت کا حکم دے کر مدینہ شریف کی طرح چل پڑا۔ مدینہ شریف میں ان دنوں آبادی نہ تھی، پانی کے ایک چشمے کے علاوہ یہاں زندگی کے کوئی آثار نہ تھے۔ طبہ کے قافلے نے وہاں پہنچ کر اسی چشمے کے پاس پڑاؤ ڈالا۔ یہاں قیام کے دوران تقریباً 4,000 علماء کا آپس میں ایک مشورہ ہوا، جس کے بعد ان میں سے 400 علماء نے یہ فیصلہ کیا اور وہ جب تک زندہ ہیں کسی قیمت پر اس جگہ یعنی مدینہ طیبہ کی سرزمین کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، چاہے طبہ انہیں جلا دے یا مار ڈالے۔ طبہ کو یہ بات پتہ چلی تو وہ بہت حیران و پریشان ہوا۔ اس نے وجہ معلوم کرنے کے لیے وزیر کو بھیجا تو علماء نے کہا، ایک نبی علیہ السلام تشریف لائیں گے جن کا نام محمد ہوگا، ان کی وجہ سے کعبہ اور مدینہ طیبہ کو عزت نصیب ہوگی۔ وہ حق کے امام ہوں گے، ذوالفقار نامی ان کی تلوار ہوگی، اونٹنی پر سواری فرمائیں گے، ممبر پر کھڑے ہو کر لاٹھی ہاتھ میں لیے خطبہ ارشاد فرمائیں گے، قرآن عطا کر کے ان کی شان کو اور بڑھایا جائے گا۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو ان کے سر پر حمد کا تاج اور ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا۔ وہ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دیں گے۔ ولادت شریف شہر مکہ میں ہوگی اور ہجرت سے مدینہ منورہ کو نوازیں گے۔ وہ شخص یقیناً سعادت مند ہوگا جو ان کے زمانے میں ہوگا اور ان پر ایمان لائے گا۔ اسی لیے ہم اس امید پر یہاں مرتے دم تک رہنا چاہتے ہیں کہ یا تو ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار گوہر بار کی حاضری نصیب ہو جائے یا ہماری اولاد سعادت سے بہرہ مند ہو جائے۔ وزیر کی زبانی ماجرا ہونے کے بعد طبہ نے سوچا، کیوں نہ میں بھی ان 400 علماء کے ساتھ 1 سال تک یہاں ٹھہر جاؤں، ہو سکتا ہے کہ اس عرصے میں محمد مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اس خیال سے طبہ نے وہیں قیام کر لیا اور 400 علماء کے رہنے کے لیے 400 گھر بنوائے، ان کی شادیاں کروائی، خوب مال و دولت بھی دیا۔ 1 سال انتظار کے بعد جب طبہ کا وہاں سے جانے کا ارادہ ہوا تو اس نے بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کے لیے ایک خط لکھا۔ یہ بات پڑھنے والی ہے۔ عنوان میں یہ لکھا، طبہ اول بن وردع کی طرف سے دو جہاں کے رب کے رسول اور سب سے آخری نبی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یہ خط اللہ کی امانت ہے، جس کو ملے وہ اس کے مالک تک پہنچائے۔
یا محمد میں آپ پر اور قرآن مجید پر ایمان لاتا ہوں، آپ کے دین اور سنت کو اپناتا ہوں، آپ کے اور ہر چیز کے رب پر ایمان لاتا ہوں، اور جو شریعت آپ لائیں گے اسے بھی قبول کرتا ہوں۔ اگر میں آپ کی صحبت کا شرف پانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ مجھ پر رب کا انعام ہوگا، اور اگر یہ سعادت مجھے نہ مل سکی تو آپ قیامت کے دن مجھے بھولے گا نہیں، رب کے بارگاہ میں میری شفاعت کیجیے گا، میں آپ کا فرمانبردار امتی ہوں اور تشریف آوری سے قبل ہی آپ کی پیروی کرنے لگا ہوں، میں آپ اور آپ کے والد ابراہیم کے دین پر ہوں۔ یہ خط لکھنے کے بعد اس پر اپنی سنہری مہر لگائی، اور جس پر یہ نقش تھا للہ الامر من قبل ومن بعد یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ، یعنی پہلے اور بعد حکم اللہ ہی کا ہے، اور اس دن ایمان والے اللہ کی مدد سے خوش ہوں گے۔ پھر یہ خط نا 1000 سال تک جو ہے نا وہ چلتا 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 جو ہے وہ انصار میں چلتا رہا، انصار میں، اور یہ پھر خط جو ہے آخر میں جو ہے عبد الرحمن بن عوف اور یہ سارا جو ہے نا ابو اعلی انصاری خط لے کر مکہ جانے والے راستے پر نکل پڑے، اور یہ پھر پورا پورا واقعہ ہے، بڑا شاندار ہے، بہت ہی پیارا ایمان افروز ہے۔ یہ تاریخ دمشق نامی کتاب ہے، ان سے یہ جو ہے پورا واقعہ لکھا ہے انہوں نے، تاریخ دمشق ابن عساکر اور بہت ساری کتابوں نے ان کا ذکر کیا ہے۔ یا یہ بھی پڑھنے والا ہے، یہ طبہ کے بارے میں آپ مہربانی کریے گا اس کو ذرا پڑھیے گا، یہ میزان الادیان، کتاب المستطرف، حجت اللہ علی العالمین، تاریخ ابن عساکر، یہ بڑی مشہور کتابیں ہیں تاریخ کی، سب میں ان کا ذکر ہے، یعنی سیرت کی کتابوں میں ان کا ذکر آتا ہے کہ ان کو جن لوگوں کو انتظار تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا، ان میں سے ایک یہ بادشاہ طب حمیری بھی ہے۔ تو یہ اتنا شاندار ہے، پڑھنے والا ہے، بہت شاندار، یہ تفاسیر میں بھی ان کا ذکر ملتا ہے یہاں پہ۔ اور تفاسیر میں ہم کہاں پڑھیں گے؟ یہ جو ہم نے ابھی پڑھا ہے نا سورہ دخان میں، سورہ کاف میں، تو وہ اس کے تحت آپ پڑھ سکتے ہیں ان کے بارے میں، یہ بہت انہوں نے شاندار لکھا ہے، بڑا ہی خوش نصیب انسان تھا۔ اور یہ ذرا اس کو ذرا پڑھیے گا، خانہ کعبہ کا غلاف، یہ ذرا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا، ذرا سنیے گا، پھر میں آپ کو ان کے گھر دکھاتا ہوں۔ جب حضرت روایات میں آتا ہے کہ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 220 برس قبل، ہجرت نبی سے 220 برس قبل یمن کے بادشاہ، اصل میں یہ جو ہے نا یہ ہونا چاہیے تھا، یہ ہجرت نبی نہیں بلکہ یہ ہے اپنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے، یمن کے بادشاہ طب ابو کرب اسعد نام تھا، نے خواب میں دیکھا کہ وہ کعبہ شریف پر غلاف چڑھا رہا ہے۔ یہ خواب اس نے کئی بار دیکھا، اور ایک جنگ سے واپسی پر وہ مکہ مکرمہ سے گزرا تو اسے اپنا خواب یاد آیا، چنانچہ اس نے یمن سے قیمتی کپڑے کا غلاف بنا کر خانہ کعبہ پر چڑھایا۔ اسعد نے پہلی بار کعبہ کے دروازے کے لیے ایک تالا اور چابی بنوائی۔ شاہ اسعد کے بعد یمن کے ہر بادشاہ نے یہ سعادت حاصل کی، اور ہر بادشاہ نے کعبہ شریف کے لیے غلاف بنایا۔ مورخین کی نظر میں یہ واقعہ اس لیے زیادہ درست ہے کہ ایک بار کچھ لوگ اسعد نامی بادشاہ کو برا بلا کہہ رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسعد حمیری کو برا نہ کہو، کیونکہ اس نے کعبہ پر غلاف چڑھایا تھا، یہ غلاف سرخ داری دار تھا۔ یہاں سے ذرا پڑھیے گا احباب کہ میں آپ کو ذرا غلاف کا ابھی جو آپ کو دکھائی دیتا ہے نا، یہ تو ابھی تو سعودی عرب نے اس کے لیے فیکٹری بنا دی ہے نا باقاعدہ سے، لیکن یہ ابھی شروع ہوا ہے، ابھی بالکل ریسنٹ جو ہماری تاریخ ہے نا اس میں شروع ہوا ہے۔ اس سے پہلے مصر سے آتا رہا، مصر سے یہ غلاف جو تھا، اور یہ اس سے پہلے یمن سے آتا رہا، یہ ہمیشہ ان کے پاس تو کچھ نہیں تھا یہاں پہ فی الحال سعودی عرب میں، تو ابھی شروع ہوا ہے نا، یہ تیل نکلنے کے بعد شروع ہوا ہے۔ تو یہاں کیا ہے یہ ذرا سنیے گا، یہ غلاف اس کے رنگ ذرا سنیے، رنگ یہ غلاف سرخ داری دار یمنی کپڑے سے بنایا گیا تھا۔ قریش مکہ ہر سال 10 محرم کو کعبہ کا غلاف بدلتے تھے، اس دن وہ احترام کی خاطر روزہ بھی رکھتے تھے۔ غلاف کعبہ کے 7 رنگ ہیں، تاریخی روایات کے مطابق کعبہ شریف کے غلاف کے رنگوں کی تعداد 7 ملتی ہے، خاکی، سرخ، سفید، زرد، سبز، سیاہ اور سنہری رنگوں کے غلاف بنائے گئے تھے۔ سیاہ غلاف کعبہ شریف کی تاریخ میں سب سے زیادہ عرصے تک استعمال ہوا۔ سیاہ کپڑے پر سنہرے رنگ کا دور اسلام کے بعد کا دور ہے۔ سیاہ کپڑے پر قرآنی آیات یا دیگر مقدس عبارات تحریر کی جاتی، اس وقت خلاف کعبہ کے 2 رنگ سفید اور سرخ اس کی تزئین کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ دیکھو کتنا تھا، سفید اور سرخ، یمنی کپڑے کا رنگ سفید اور سرخ ہوتا تھا، تبدیلی غلاف کعبہ اب ذرا یہ دیکھیے گا کہ کب کب ہوتا ہے۔ غلاف کعبہ پر غلاف رکھنے کا عرصہ بھی مختلف رہا ہے، حالیہ عرصے میں ہر سال خانہ کعبہ کے غلاف جو ہے وہ تبدیل کیا جاتا ہے۔ ماضی میں بعض دفعہ غلاف کعبہ کو سال میں 3 بار بھی تبدیل کیا جاتا رہا ہے، 3 دفعہ۔ غلاف کعبہ کی تبدیلی کی مشہور تاریخوں میں یوم عاشورہ ہے، 1 رجب ہے، اور 27 رمضان ہے، یوم ترویہ، اور قربانی کا دن زیادہ مشہور ہے، 5 دن ہیں اس کے لیے، یہ 3 دفعہ چینج ہوتا رہا ہے۔
جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح مکہ کی حیثیت سے شہر میں داخل ہوئے تو اس وقت قریش مکہ کا تیار کردہ غلاف کعبہ کی زینت تھا. آپ علیہ السلام نے اسے تبدیل نہیں کیا بلکہ اسے باقی رکھا. جب خانہ کعبہ پر میں خوشبو چھڑکنے والی ایک خاتون کے ہاتھوں غلاف کعبہ کا کچھ حصہ جل گیا تو آپ نے سفید اور سرخ رنگ کا یمنی کپڑے کا نیا غلاف بنوایا. کس کا؟ سفید اور سرخ رنگ کا. آپ کے بعد آپ کے خلفاء حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق نے سفید رنگ کا غلاف کعبہ کے لیے تیار کروایا، سفید رنگ کا، اور اسے قباتی کا نام دیا جاتا تھا. قباتی اصل میں یہ قبط سے نکلا ہے. جو قبطی نہیں ہوتے، یہ جو مصر کے جو لوگ ہیں ان کو قباتی کہتے ہیں، قبطی. تو انہی سے ہے، ان کی کپڑے کو قباتی کہتے تھے. یہ بہت پتلا کپڑا تھا جسے مصر میں تیار کیا جاتا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیت المال سے سال میں 2 بار غلاف بنایا اور تبدیل کیا جاتا تھا. ان کے دور میں تبدیلی کے بعد پہلا غلاف شیبہ بن عثمان الحجی کے پاس رکھ دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے. فاطمی دور میں غلاف کعبہ زرد رنگ کا تھا. فاطمی دور میں یاد رکھیں آپ، زرد رنگ کا. محمد بن سبستگین کے دور میں زرد ریشمی کپڑے کا غلاف بنایا گیا. عباسی خلیفہ جو تھے ناصر نے سبز ریشم کا، اللہ، اور اس کے بعد سیاہ ریشم کا استعمال کیا جو آج تک چلا آ رہا ہے. کعبہ کو سیاہ رنگ کے کنخاب کا غلاف سب سے پہلے خلیفہ الناصر العباسی 622 ہجری نے چڑھایا تھا. اس نے پہلے کعبہ کو سبز کنخاب کے غلاف سے آراستہ کیا اور پھر سیاہ کنخاب کا استعمال کیا، اور یہی سیاہ رنگ آج تک چلا آ رہا ہے. غلاف کعبہ کا کارخانہ سن 1346 ہجری، یعنی ابھی کی 100 سال کی بات ہے، میں سعودی عرب کے بانی تھے. سعودی عرب سعودی بننے کے بعد حجاز مقدس سے شاہ عبدالعزیز آل سعود نے غلاف کعبہ کے لیے الگ سے ایک ادارہ اور کارخانہ قائم کرنے کا حکم دیا. غلاف کعبہ کی نگرانی وزیر خزانہ عبداللہ بن سلیمان کو سپرد کی گئی. ان کے دور میں سال میں 3 بار غلاف کعبہ تبدیل ہونے لگا تھا. خانہ کعبہ کا بیرونی غلاف یعنی کسوہ ہر سال 9 ذی الحج کو تبدیل کیا جاتا ہے. آج کل یہ ریشم، کاٹن، سونے کے چاندی کے تاروں سے بنایا جاتا ہے. کسوہ کی بلندی 14 میٹر ہوتی ہے. بلندی جو ہے، ٹھیک ہے، 14 میٹر ہے. اوپر کے ایک تہائی حصے میں بیلٹ موجود ہوتی ہے جس کی چوڑائی 95 سینٹی میٹر اور لمبائی 47 میٹر ہوتی ہے. یہ جو ناڑے لگانے کے ناڑا ہوتا ہے، جیسے ناڑا کہتے ہیں اس کو، بیلٹ ایسے بنائی گئی، 47 میٹر ہے وہ، اور اس کی جو چوڑائی ہے نا، چوڑائی وہ 14 میٹر ہو گئی. اچھا، تو بیلٹ کے نیچے آیات قرآنی موجود ہوتی ہیں. یہ تمام علیحدہ فریموں میں تحریر ہوتی ہیں. درمیانی خلاؤں کے بیچ قندیل کی شکل کے اندر یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحیم الحمدللہ رب العالمین تحریر ہوتا ہے. اچھا، یہ آپ کو پتہ ہے کہ اب آپ لوگ گئے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا یہ غلاف کعبہ پہ جو ہے انہوں نے لکھا ہے خادمین شریفین، اور جو بھی بادشاہ ہوتا ہے اس کا نام لکھا ہوتا ہے باقاعدہ سے. اگر آپ نے زیارت کی ہو نا اس کے غلاف کی، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت سارے جو ہے وہ غلاف کے اوپر جو ہے وہ لکھا ہوتا ہے. یہ لڑکیاں کہاں چلی گئی؟ یہ تو لڑکے چلے گئے ہیں سر یار. یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں، میرا گلا خشک ہو گیا، یہ لوگ چلے گئے ہیں یار. کون چلا گیا؟ یہ دیکھو ہیں؟ کوئی بچا ہی نہیں ہے. کون چلا گیا کیا مطلب؟ یہ دیکھو، نہیں سر، میں تو سن رہی ہوں. آپ دونوں ہیں. یہ دیکھیں، یہ یہاں پہ، اچھا یہ دیکھیں میں دکھاتا ہوں. یہ نا یہاں پہ اس پہ لکھا ہوا ہے شیخ عبداللہ خادم الحرمین عبدالعزیز، یہ آل سعود لکھا ہوا ہے، یہ عبدالعزیز دیکھو آل کیا سعود. بنا دی. یہ بالکل اس کے نیچے لکھا ہوا ہے، بالکل آخر میں لکھا ہوا ہے. تو یہ کیا یہ کرتے آپ تھے؟ کدھر اندر گئے ہوئے ہیں؟ نہیں، یہ تو یہاں پہ نا پشاور میں نا. اچھا میں یہ بتانا لگا تھا آپ کو. یہ دیکھو، یہ جو خانہ کعبہ کا غلاف ہوتا ہے نا، اس کو یہ تقسیم کرتے ہیں لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں. یہ تقسیم کرتے ہیں، بادشاہوں کو دیتے ہیں، ملکوں کو دیتے ہیں، اور جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کو دیتے ہیں یہ لوگ. ٹھیک ہے جی. اور اس کی قیمت ہوتی ہے باقاعدہ سے. ابھی یہ ہمارے حافظ صاحب بھی گئے تھے، اللہ واپس لے کے نہ آئے ان کو، تو یہ بھی اندر بھی چلے گئے تھے. خبیث لوگ ہیں یہ، کوئی اچھے لوگ نہیں ہیں. یہ سارے جو ہے نا یہاں یہ تقسیم کرتے تھے. تو پشاور میں بھی جو ہے نا ایک بہت بڑے گزرے ہیں ولی اللہ میں سے، تو وہ لے کے آئے تھے وہاں سے. یہ پورا غلاف لے کے آ گئے ہیں. دیکھ کتنا بڑا ہے. پورا کمرہ نا ان کا غلاف کعبہ سے تھا، پورا بہت بڑا ہال تھا. اور نیچے اس کی نا ریاض الجنت کا کارپیٹ جو ہے وہ بچھا ہوا ہے. واللہ ایسے مزہ تھا نا کہ نہ پوچھے. ایسا لگتا تھا جیسے وہاں بیٹھے ہوئے. اتنا مزہ تھا، بہت مزہ ہے. وہ کہتے ہیں لوگ بسیں بھر کے لے کے آتے ہیں وہاں، نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں لوگ، خواتین آتی ہیں یہاں پہ دیکھنے کے لیے.
बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़े अमीर लोग हैं पेशावर के, सेठी खानदान के पास है। अच्छा, तो ये खाना काबा का किस्सा 5 हिस्सों में तकसीम होता है। हर हिस्सा काबा की एक सिम्त को ढांप लेता है, जबकि 5वां हिस्सा वो पर्दा होता है जो काबा की दीवार दरवाजे पर लगाया जाता है। इन तमाम हिस्सों को एक दूसरे के साथ मिलाया मिलाया गया होता है। पुराने गिलाफ कहाँ जाते हैं? पुराने गिलाफ काबा को हरम मक्की के करीब मौजूद म्यूजियम में रखा जाता है, या तोहफे के तौर पर किसी दूसरे मुसलमान मुल्क को दे दिया जाता है। महफूज रखने के लिए उतारे जाने वाले गिलाफ को खोल कर इसके हिस्से अलग अलग कर दिए जाते हैं। हज के अयाम में गिलाफ काबा को आधा ऊपर उठा लिया जाता है, जिसकी वजह एक तो ये है कि बाद सादा लोग गिलाफ से लिपट कर धागा काट लेते थे। अब ये ज्यादा करते हैं हम लोग भी, हमारे लोग भी ना। अब ये काटते हैं वहां से उसकी तारे तारे निकालते हैं वहां से, जिनको मैयत की आंखों पर डालने के लिए लाते हैं, जो कि एक तोहम परस्ती है। ये तोहम परस्ती नहीं है वैसे, ये लिखा है ना, ये इतने बेवकूफ़ लोग हैं कि इनको ये नहीं पता कि ये जो कितनी कीमती चीज़ें हैं। और इसका जो है, इसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कमीज मुबारक जो है वो पहनाया करते थे मुर्दे को। और हम जमजम का जो पानी होता है वो अपने कफन पे जो है लगाते हैं। हमारे पास जो हमारे कफन है, मेरे नानी का कफन है, अभी जिंदा है, लेकिन उन्होंने कफन बनाया हुआ है, उसको हमने जमजम पे धोया हुआ है बाकायदा से। और ये गिलाफ का तार लग जाए उसमें तो ये खुशनसीबी है, वाकई खुशनसीबी है। इसका मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद, ये तो हदीस से सही हाथ से साबित है कि आप अपनी कमीज जो है वो पहनाया करते थे सिर्फ इस नीयत से कि अल्लाह पाक इन पे रहम करेगा। और बाज़ औक़ात जो है ना अपने लुआब दहन लगाया करते थे, सिर्फ इस वजह से कि वो वहाँ पे जो है वो बरकत हो और वो उनको अज़ाब से बचाया जा सके। खुद आप लेट जाया करते थे, खुद आप लेट जाया करते थे उनके उसमें लहद में, और दुआ करते थे कि अल्लाह पाक में जो है ना वो बरकत से जो है तबर्रुक के तौर पे कि अल्लाह ताला इन पे सख्ती ना करे, कब्र के अज़ाब से बचाए रखे। तो ये तो हम पसंद नहीं है, ये बेवकूफ़ लोग हैं। अभी मैं गया तो मैं हैरान था कि ये रोज़े रसूल से तो लोगों को मना करते रहते हैं, और वो तो चलो उनकी जो है ना वो बात समझ आती है, उनका बुग़्ज़ और सब कुछ ठीक है, वो तो चलता रहेगा उनका, वो तो उनकी आँखों पे जो है ऐनक पहनी हुई है ना शिर्क की, और वो तो ड्यूटी लगाई गई है, स्पेशली तनख्वाहें दी जाती हैं इस बात पे कि आपने उम्मत को मुशरिक साबित करना है पक्का, हर गली मोहल्ले में ये लाज़मी है। किताबें आपको फ्री दी जाएँगी, कुरान मजीद आपके तर्जुमे हम करवाएँगे, अपने पसंद की करवाएँगे, डोंट वरी, बेफ़िक्र हो जाएँ। सारे कुफ़ार और मुशरिकीन की आयतें सब मुसलमानों पे लगाने के लिए तैयार होंगी इंशाअल्लाह। वो तो चलो एक बनता है, और वो तो लोगों को मना करते रहते हैं मदीना मुनव्वरा में। लेकिन खाना काबा के बिल्कुल पास जो है ना मुताफ जो है ना, मुताफ बिल्कुल पास ही बैठ के वहाँ खड़े होते हैं, और वहाँ पे समझा रहे थे ऐसे ना, बड़े खूबसूरत अंदाज में जुब्बा पहना होता है। और वो मेरे साथ ऐसे खवातीन भी थी, बहुत सारी तुर्की के लोग भी थे। तो वो पास गुजरे हैं, तो ये बता रहा है उनको, ये क्या कर रहे हैं खुदा के बंदो, नहीं नहीं नहीं, इसको हाथ ना लगाओ। हमें रसूलुल्लाह ने ये हुक्म नहीं दिया कि खाना काबा को हाथ लगाएं, बस यहाँ दुआ करो। यहाँ इतना बेवकूफ इंसान, और इनके, यानी मैं हैरान हूँ, ये किस किस्म के मुसलमान है? मुसलमान है ही नहीं सिरे से, ये बिल्कुल पक्का है। इसमें 0% भी जो है ना कोई गुंजाइश नहीं है इन लोगों के ईमान पे। ये खाना काबा के पास रहते हुए लोगों को खाना काबा से मना कर रहे हैं, और बता रहे हैं हाथ नहीं लगाना। और ये वो जगह है जहाँ पे आज अब से नहीं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जो है ना लोग पनाह लेते रहे हैं, और इसकी बरकत को लेते रहे हैं बाकायदा से। और इनके दरो दीवार को देखना, छूना तो बहुत दूर की बात है, छूना तो बहुत बड़ी सादत है, सिर्फ देखना भी जो है वो इबादत है, सिर्फ देखना। और ये हर तफसीर में लिखा हुआ है, हर हदीस में लिखा हुआ है, सिर्फ देखना खाना काबा को, जैसे वालिदैन को देखना है, ये ऐसा है। और ये वहां भी जाके खड़े होकर बेवकूफ मना करते हैं, और कैसे मना कर सकते हैं? क्योंकि पूरी दुनिया मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह, सारे सुन्नी है अल्हम्दुलिल्लाह, सारे पक्के मुसलमान हैं। तो वो आते थे, वो कहते हैं हाँ जी, मैं भी कहता हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह शेख जिंदाबाद। मैं पास गुजरता था और कहता था माशाल्लाह क्या शेख, क्या बातें कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं। और जाके ना उनको खाना काबा के खिलाफ से निपट जाया करते थे, और वहां से जो है वो अपनी तस्बीह लगाते थे और बरकत के लिए। यही तबरुकात होती थी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनके एक एक बाल को सुहाबा नहीं जाने देते थे जमीन पे। उसकी क्या वजह थी? आपके थूक मुबारक को भी नहीं जाने देते, पानी तो छोड़े वजू का, वो तो बहुत दूर की बात है, थूक को भी जाने नहीं देते थे, खून भी पी जाते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक का, और बोल मुबारक भी पी गए हैं। और आपने फरमाया कि जन्नत, अब जन्नत तू पक्की हो गई है, अब दोजख नहीं जाएगी, तुम दोजख हराम हो गई तुम्हारे ऊपर। तो ये एक बाल, अच्छा नहीं है कि सुहाबा ने ऐसे किया, रसूलुल्लाह ने तकसीम करवाया, तलहा, हजरत अबू तलहा को बुलाया और फरमाया मेरे बाल जो हैं तकसीम कर दें, ये इनमें से ये सहाबा कराम पे। ये अब देखें, ये इतनी बड़ी बात है, इसका मतलब है कि ये सारी तबरुकात होती हैं। तो जितनी भी अहादीस सहीहा है ना, सही अहादीस हैं तबरुक की, अगर आप ये सिर्फ पढ़ लेना तो आपको बहुत सारे मसाइल आपके हल हो जाएंगे अकीदे के हवाले से। जितने भी ये जो हमारे ऊपर जो है वो कुफर के फतवे लगाए जाते हैं, वो सारे हल हो जाएंगे आपको सही अहादीस से, अगर आप सिर्फ तबर्रुक को पढ़ ले। तबर्रुक है क्या चीज़? वो जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी कमीज भिजवाई थी अपने वालिद गिरामी के, मेरी आंख उनकी आंखों पे लगाएं तो उनकी बीनाई लौट आएगी।
وہ کیا تھا، وہ کیا چیز تھی، وہ جو لے کے آئے تھے وہ، اور وہ بینائی آ گئی ان کو، یہ کیا چیز تھی، وہ آپ کو پھر اندازہ ہو جائے گا، اور اس سے آپ کو تبرک کا جو ہے وہ ایک مفہوم ملے گا کہ وہ کیسے تھے اور کیا کیوں ایسا کرتے تھے۔ تو یہ اندھے ہیں، اور اللہ پاک نے ان کے ناپاک جسموں کو اللہ تعالیٰ نے اس سے جو ہے اس کو محفوظ رکھا ہے، بس کہ اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ یہ ناپاک جسم ان کے خانہ کعبہ کے ساتھ لگے، یا روزے رسول کے جالی کے ساتھ لگے، یا پھر ان کو کوئی بھی تبرک والی چیز جو ہے ان کے ہاتھوں میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ اسی طرح یہ قرآن مجید نہیں پڑھتے، اس سارے ثواب نہیں کرتے، اللہ پاک نے حرام کر دیا ہے ان کے اوپر کہ ان کے بچے ان کے لیے دعا نہ کرے، بس، اور کہیں یہ مر گیا ہے، یہ کتا اور یہ بندہ میرا باپ برابر ہو گیا ہے، بس یہ ان کو قبر میں دفن کرو، بس ختم، ہمارے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے آگے جانے کی۔ تو بس یہی ان کی نصیب میں یہی لکھا ہوا ہے۔ تو ہم چونکہ مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمارا عقیدہ ہے باقاعدہ سے قرآن پہ، رسولوں پہ، اور تبرک پہ، اور سارا کچھ ہم چلتا رہتا ہے، تو یہ اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ پوری دنیا اسی لیے سارا کچھ کر رہی ہے، اور جن کے یہ ناخوش ہیں، لیکن پھر بھی دنیا الحمدللہ پکی مسلمان ہے اور پکی سنی ہے الحمدللہ تعالی ابھی تک۔ اللہ پاک معاف فرمائے۔ تو یہ سارا خانہ کعبہ کا تھوڑا سا بتانا تھا آپ کو، یہ ضروری تھا، اس لیے میں نے آپ کو یہ سبق پڑھنا لازمی سمجھا۔ تو یہ بڑا اچھا ہو گیا کہ یہ لوگ سارے بھاگ گئے ہیں۔ یہ آمنہ سر آپ اور ریکارڈنگ بند کر دیں، پھر میں آپ سے بات کروں۔ ہاں پلیز پلیز۔